بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک امام اور ایک اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت کو خواب میں کئی مرتبہ دیکھا، اور جب بھی اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھتے تھے تو اللہ سے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ جی، آپ کو پانے کے لیے اور آپ کی زیادہ سے زیادہ قریب آنے کے لیے کیا کروں؟ اللہ رب العزت فرماتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ پھر خواب میں ملاقات ہوتی تھی تو خواب میں پھر پوچھتے کہ اللہ جی، آپ کے اگر اور قریب آنا ہو تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی تھی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، اور جب میں نے 100ویں مرتبہ دیکھا تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی، آپ کے اگر قریب آنا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی، یہ بتلائیے گا کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھ کر، مثال کے طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترجمے کے پڑھیں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ آپ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جب آپ پڑھو گے تو میرا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ وہی امام احمد بن حنبل کہ جب ان کے دور میں فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مجید کو کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق کہا گیا، یعنی کہ ہم مخلوق ہیں، مخلوق میں آتے ہیں اور کتاب مخلوق میں نہیں آتی، یہ کتاب کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اللہ کی کتاب کو اللہ کا کلام کہیں، اللہ کا کلام مت کہیں، اس کو مخلوق کہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس پر بڑی دلائل پیش کیے ہیں، مناظرہ کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا کہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک دن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 90 کوڑے لگائے جاتے تھے، 90 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیں مخلوق، کہا کہ نہیں، یہ قرآن کی عظمت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں، قرآن کی عظمت کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور یقین مانیں، آج ہم مسلمان ذلیل کیوں ہے، خوار کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ کاروبار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے پریشانی ہے۔ یقین مانیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر دیکھیں، یہ گیت 370 350 روپے مل رہا نا، اگر یہ 500-600 پر بھی چلے جائے نا، اللہ کی قسم جو قرآن پڑھنے والا اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اللہ کی کتاب کو روزانہ معمول بنائیں، 1 رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے، مگر پڑھے ضرور، اس کو ضرور پڑھیں۔ یقین مانیں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا نا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا، میرا دوست بن جائے گا، میرا ولی بن جائے گا۔ تو جو بندہ اللہ کا دوست بن جائے، رسول اللہ کا دوست بن جائے، تو اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ 1 رکوع، 2 رکوع، 2 آیات، 3 آیات ضرور دیکھ کر اس کو ضرور تلاوت کریں۔ اس میں دیکھیں، اپنے گھر میں برکتیں دیکھیں، اپنے کاروبار میں برکت دیکھیں، اپنے جسم میں برکت دیکھیں، بلکہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق